مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آج اعلان کیا 23 مارچ کے حوالے سے، وہ کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا۔ پورے ملک کے کونے کونے سے قوم اسلام آباد کی طرف آئے گی اور یہاں اسلام آباد میں مہنگائی کے حوالے سے، عام آدمی کی غربت، بے روزگاری کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا اور پوری قوم اس میں شریک ہوگی۔ جی ناظرین، ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بتایا کہ صوبائی سطح پہ اس مارچ کی ذمہ داریاں، اس کی تیاری کی ذمہ داریاں کون کون نبھائے گا، کیا کیا نام ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی تیاریوں کے سلسلے میں صوبے کی سطح پر پی ڈی ایم کے اجلاس طلب کیے جائیں گے، جو مہنگائی مارچ کی تیاری کے سلسلے میں حکمت عملی طے کریں گے۔ پنجاب میں جناب میاں شہباز شریف صاحب اپنی زیر صدارت پنجاب کی پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان اپنی سربراہی میں اجلاس بلائے گا۔ صوبہ بلوچستان میں جناب محمود خان اچکزئی اپنی سربراہی میں صوبہ بلوچستان کا پی ڈی ایم کا اجلاس بلائے گا، اور جناب اویس شاہ نورانی صاحب وہ کراچی میں سندھ کی پی ڈی ایم کا اجلاس اسی حوالے سے طلب کریں گے۔ جی ناظرین، یہ تو اعلانات ہو گئے پی ڈی ایم کے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، وزارت داخلہ، آپ اس کے مشیر ہیں۔ 23 مارچ پاکستان کی قومی پریڈ بھی ہوتی ہے، مسلح فوج اس دن کو کمیموریٹ بھی کرتے ہیں پوری قوم۔ تو اب آپ سیکیورٹی کس کو مہیا کریں گے، وینیو کیا ہوگا، یہ سارے فیصلے ہونے ہیں، تو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ پی ڈی ایم کو؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو آج شیخ رشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ 23 مارچ کو تو ایک بڑا نیشنل ڈے ہوتا ہے جس دن کے اوپر ایک پریڈ ہوتی ہے، تو یہ پتہ نہیں اپنا کون سا ٹوپی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں اس دن۔ آف کورس جو ایک نیشنل ڈیوٹی ہے، ہمارا قومی دن ہے، اس دن آف کورس جو سیکیورٹی کے تمام انتظامات ہیں وہ تو اسی کے لیے ہوں گے، اور پریڈ گراؤنڈ اس کے لیے مختص ہے، وہاں پہ ہوتا ہے۔ جہاں تک مولانا صاحب اور یہ پی ڈی ایم کے مارچ کا تعلق ہے، تو میرا خیال ہے وہ خود ہی شور نہیں ہیں۔ اب وہ دیکھیے کہ وہ بھانمتی کا کنبہ، ایک نے پنجاب میں بندے اکٹھے کرنے ہیں، دوسرے نے بلوچستان میں کرنے ہیں، تیسرے نے کے پی میں کرنے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی پارٹی تھی سندھ میں جن کی حکومت بھی ہے، وہ اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو ادھر بھی مولانا صاحب نے لوگ اکٹھے کرنے ہیں۔ میری ویسے ایک آج آپ پروگرام میں نوٹ کر لیجئے، ان سے بندے پورے نہیں ہونے، تو یہ بھی ڈیٹیں شاید بدلتے رہیں گے۔ اور ابھی آج دیکھیے کہ دسمبر میں یہ ہمیں 23 مارچ کی ڈیٹ دے رہے ہیں کہ 23 مارچ کو مہنگائی کے اوپر یہ جو عوام کا درد لے کے آئیں گے، تو عوام آج ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ جو درد ہے وہ 23 مارچ کو کیوں جاگے گا؟ صبح کیوں نہیں اٹھ کے آ جاتا ہے اسلام آباد؟ یہ 23 مارچ تک کس چیز کی تیاری کریں گے؟ اگر یہ جس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں وہ تو مہنگائی آج بھی ہے، تو پھر آج مارچ کیوں نہیں کر لیتے؟ شاید انہوں نے ڈیٹ کا انتخاب اس حوالے سے نہیں کیا، جو لاسٹ کابینہ میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہوں گے، تو انہوں نے سوچا ہوگا پی ڈی ایم میں کہ شاید اس حوالے سے 3 ماہ تبھی اس چیز کو ڈائسیکٹ کر لیں سب سے پہلے کہ جو اس وقت ان کا جو مارچ ہے یہ اقتدار کا مارچ ہے، یہ کوئی لے دو کی والی چیز کی مارچ ہے کہ ایک پریشر گروپ بن کے آگے مارچ کر رہا ہے۔ تو اس کو ایک تو واضح کر لیں کہ اس مارچ کا عوام کے ساتھ اور مہنگائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہنگائی ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اس وقت انفلیشن کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کووڈ پوسٹ کووڈ، اس کے اندر بہت ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کا مہنگائی کا اور انفلیشن کا امپیکٹ کم سے کم غریب کے اوپر ہو، اور جتنا بھی اس کی سہولت کے لیے کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، جس میں مختلف پروگرامز بھی ہیں، وہ بھی ایک بڑا ایک لمبا سبجیکٹ ہے جو کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، وہ اب یہ دیکھیں، یہ ہے اب تمام ریجنل جماعتیں، یہ آج ان کے اعلان سے بھی واضح ہو گیا کہ یہ کوئی پی ڈی ایم ایک نیشنل جماعت تو ہے نہیں۔ اس جماعت میں جو مختلف جماعتیں ہیں وہ اب اپنے اپنے ریجن سے کوشش کریں گی کہ لوگ اکٹھے ہوں، تو پھر وہ آ کے ایک واحد پاکستان کی جماعت ہے جو نیشنل جماعت ہے، جو چاروں صوبوں میں ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، اس کے مقابلے کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ 10-12 جماعتوں کا جو مربع بنا ہوا ہے وہ کوشش کرے گا کہ لوگوں کو اکٹھے کر کے، اور چونکہ وہ شور نہیں ہیں، یہ کوشش انہوں نے سال پہلے بھی دسمبر میں کی تھی، وہ ناکام ہو گئی۔ لاہور سمجھا جاتا تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کا علاقائی گڑھ ہے، تو وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ ابھی بھی اپنے آپ کو 3-4 ماہ کا انہوں نے ٹائم اس لیے دیا ہے کہ اس میں یہ کسی طریقے سے شاید کل الیکشن جیتے 133 کا، انہیں 133 کا لاہور سے نہیں، وہ تو دیکھیے اگر ایک دوڑ ہو جس میں میں اکیلا ہی دوڑوں اور میں فرسٹ آ جاؤں
تو وہ تو کوئی بات اچھا، اس میں ساتھ میں شہباز شریف صاحب کو پنجاب کی ذمہ داریاں دی، کافی اسٹرانگ کیسز ہیں ان کے خلاف، تو یہ ایشورنس آپ کی حکومت نے دے دی ہے کہ ان کیسز کو پرسو نہیں کریں گے اور ایک ان ریٹن جو NRO چل رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ قائم رہے گا 23 مارچ تک؟ نہیں، دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی ریٹرن یا ان ریٹرن یا کوئی بھی اس قسم کا NRO تو ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پنجاب کی رسپانسبلٹی شہباز شریف صاحب کو دی ہے، مجھے تو وہیں سے ڈاؤٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو لے کے اور مریم صاحبہ کو لے کے ان کے تو آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں. اور میں سوچ یہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ رسپانسبلٹی مریم کو کیوں نہیں دی، کیونکہ اگر آپ نون لیگ کی بات سنیں وہ تو شہباز شریف کو کراؤڈ پولر مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا، مہنگائی مارچ میں آپ کو کراؤڈ چاہیے، لوگ چاہیے، تو نام آج انہوں نے شہباز شریف کا اناؤنس کر دیا ہے. تو بقول مسلم لیگ نون کے خود شہباز شریف تو کراؤڈ پل نہیں کر سکتا. تو یہ شروع سے ہم نہ سمجھیں کہ بندہ کوئی نہیں آئے گا پنجاب سے. چلیے، آپ کا حکومتی انٹرپریٹیشن بھی اس حوالے سے انٹرسٹنگ ہے. اور ناظرین، ساتھ ساتھ استعفوں کی بات بھی کی کہ مناسب وقت پہ استعفے دیے جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے اس کے حامی ہے کہ ان اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں، اور اعلان کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں. اسمبلیوں سے استعفوں کا مسئلہ بھی زیر غور آیا، چونکہ اصولی طور پر PDM کا اس حوالے سے اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہ کارڈ ہم نے کب استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنے وقت پر اپنی مرضی سے کریں گے. اپنے وقت پر اپنی مرضی سے یہ خفیہ کارڈ استعمال کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت نے ایک دفعہ پھر مولانا صاحب کو اس حوالے سے لالی پاپ دے دی ہے اور اس چیز پہ اتفاق نہیں ہے؟ اصل میں اس تمام یہ جو گروہ ہے PDM کا، ان کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے یا جو ان کا مائنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے بڑے پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں. اب یہ جو پرانے سیاسی پیک آف وولز، یہ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے. اب مولانا صاحب جب کہتے ہیں استعفے کی بات کریں تو باقی سوچتے ہیں یار یہ خود تو پارلیمان میں ہے نہیں، ہمیں پارلیمان سے نکالنا چاہتا ہے. مولانا کہتے ہیں بھائی تم پارلیمان سے باہر آؤ، احتجاج کرنی ہے تو پارلیمان کے اندر آئے کہ تم کون سے احتجاج کرتے ہو. تو اندر میں بہت زیادہ یہ ڈسٹرس ہے. تو مولانا کا یہ جو بار بار ہر دفعہ استعفیٰ کرنا. اچھا، دوسری سب سے بڑی بات یہ دیکھ لیجئے، مولانا کو کیوں انہوں نے سربراہ بنایا ہوا ہے؟ مولانا صاحب تو سب سے چھوٹی جماعت کے سربراہ ہیں اس پورے اتحاد میں سے. مولانا کو سربراہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ جو تھوڑی بہت سٹریٹ پاور ہے وہ بھی مدرسے کے بچوں کو گمراہ کر کے اکٹھی کرنے والی، وہ تو صرف مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. نہ ہی وہ سٹریٹ پاور نون لیگ کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. وہ تو آپ نے دیکھ لیا نواز شریف کو جب یہاں سے مجھے کیوں نکالا کا وہ نکالا تو کوئی بندہ نہیں آیا باہر. مریم نے لاہور میں دسمبر میں جلسہ کیا تھا، کوئی بندہ نہیں آیا باہر. تو وہ تو کوئی ان کے پاس وہ سٹریٹ پاور نہیں ہے جو یہاں آگے کوئی 100 دن یا 10 دن آ کے بیٹھ جائے. مولانا کو بھی بیسیکلی ایک لائبلٹی کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ چلو 4-6 بندے KP سے یا بلوچستان سے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. مولانا ان کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ اسمبلیوں میں یہ موجود ہیں، یہ وہاں پہ رولا ڈالیں گے تو کوئی نہ کوئی حکومت کو تنگ کرتے رہیں گے. تو یہ اس قسم کا گٹھ جوڑ ہے جس کے اندر نظریاتی طور پہ کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو ان سے نظریاتی طور پہ بہت دور کھڑی تھی، اس لیے وہ کافی عرصہ پہلے ان سے الگ ہوگی. اب بھی الگ ہے. ساتھ آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ مل سکتے ہیں حکومت اس کو کیسے دیکھے؟ پیپلز پارٹی اور PDM دوبارہ جڑیں گی؟ دیکھیں، میں تو سمپلی ایک بات کہتا ہوں. کل جو طلال چودھری نے تقریر میں نے سنی اور میں حیران رہ گیا. اب طلال چودھری مسلم لیگ نون کا لیڈر ہے سو کالڈ، اس نے جو کل تقریر 133 کے بعد کی، وہ سننے کے بعد اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ دوبارہ اتحاد میں آ جاتی ہے تو وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. آپس میں تو ان کی دیکھیے نا یہ اس وقت صورتحال ہے، تو پیپلز پارٹی کیسے ان کے ساتھ بیٹھے گی؟ ہر دوسرے روز پیپلز پارٹی پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ ان کا کوئی گٹھ جوڑ اس بات میں بن سکے. استعفے سیریس دھمکی ہے کہ نہیں ہے اس پہ فیصلہ ہوگا یہ اپوزیشن کا؟ میرا دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں استعفے دینا چاہتے ہیں، تو میرے تو ذاتی رائے یہ ہے کہ 100 بسم اللہ آپ استعفے دیں. نیشنل یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نہیں الیکشن کروا دے گا. سمپل سی بات ہے. یہ استعفے کہاں دیں گے؟ حکومت اس پہ کلیئر ہے کہ استعفے آئیں گے فوری ایکسیپٹ کر کے، ساتھ ہی بائی الیکشنز. دیکھیں، حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے. استعفے انہوں نے اسپیکر کو دینے، اسپیکر ایکسیپٹ کرے نہ کرے، اسپیکر ایکسپیکٹ کر لے گا. الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کرانے ہیں. حکومت تو اس کام سے باہر ہے. رائٹ ناظرین، لاسٹ ٹائم بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب استعفوں کی آئی تھی انہوں نے کہا تھا بالکل ہم ایکسیپٹ کریں گے.